اللهم صل علی محمد بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک اب آ جاتے ہیں درود کے اوپر کہ درود پڑھنے کا اجر آپ نے سنا ہوگا، سنتے سناتے ہیں، لیکن میں سلام پر فرمایا ایک بار درود پاک پڑھے تو 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف، ٹھیک ہو گیا۔ اور سرکار نے فرمایا میرے اولا الناس یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، اولا الناس لوگوں میں میرے نزدیک قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس نے درود پاک کثرت سے پڑھا ہوگا۔ کیا پڑھا ہوگا؟ درود پاک کثرت سے پڑھا ہوگا۔ اور اہل سنت جماعت کا یہ نشانی ہے، یہ شیوا ہے کہ ہم درود والے ہیں، کثرت سے محبوب پر درود پڑھنے والے ہیں، ہر طرف سے درود و سلام کی، خالی درود نہیں، کیونکہ حکم بھی 2 طرح پر ہے نا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور ہم کیا ہے درود اور سلام دونوں بھیجنے والے۔ سلام کے بارے میں اکثر لوگ اس بات کو بیان ہی نہیں کرتے۔ فرمایا ان للہ ملائکۃ، سلام کا حدیث پاک ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بے شک اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، سیاحین گشت کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ وہ کس لیے آتے ہیں؟ یبلغون من امت السلام، جو امت میں سے سلام پڑھتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچا۔ امت کیا صرف مدینے اور مکے کے اندر ہے؟ نہیں، امت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگلی روایت اس سے بھی ایمان میں محبت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا ما من احد، توجہ کریں ذرا، یسلم علیہ، تم میں سے جو بھی کوئی ایک مجھ پر سلام بھیجتا ہے، ما من احد یسلم، کوئی سلام بھیجتا ہے، فرمایا رد اللہ علیہ روحی، اللہ نے مجھ پر میری روح کو لٹایا ہوا ہے۔ رد اللہ علیہ روحی، مجھ پر اللہ نے روح کو لٹایا ہوا ہے۔ روح جسم عقل کے اندر ہے، اور اگلا جملہ کیا؟ حتیٰ ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں سلام کے بھیجنے والے کا محمد سلام سے جواب دیتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اب اگر کوئی معاذ اللہ سے کہے نہیں جی میں نہیں جی میں نہیں جی، بھئی تو نہیں تو نہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کی جب بندگی کرنے بیٹھے گا تو پہلے سلام ہے اور بعد میں درود ابراہیمی ہے۔ السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک محمد عربی علیہ السلام پر نماز کی حالت میں 2 زانوں بیٹھ کر اس محمد عربی پر سلام نہ بھیجا جائے۔ نماز میں سلام جائے اور بعد میں سلام نہیں جائے گا، بس یہ فیصلہ آپ خود کر لیجیے۔ درود پاک پڑھنے برکت کی قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ انبیاء کے رب کے سوا کسی کی بندگی نہیں، رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قضا ربک الا تعبدوا، نعبدو تعبدو، ٹھیک ہے کہ یعبدو، معبود پر حق صرف اللہ ہے، اور ہر کسی کا، مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بندگی سوائے خدا کے کسی کی نہیں ہے جی۔ محمد علیہ السلام ہے اور پیغمبر ہے، مرتبہ بڑا ہے، مگر بندگی نہیں ہے، نہ خدا ہے نہ خدا جیسے ہیں، نہ بندگی ہو سکتی ہے، نہ اصحاب نہ آل نہ جی اولیاء، کسی کی بندگی نہیں ہے، خدا واحد لم یزل کی بندگی ہے۔ اور فوراً ہی اس نے آرڈر جاری کر دیا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ بھلائی کرو، احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اور تیرے سامنے، اما یبلغن، جب تو کیا ہے طاقت میں آ جائے، زور میں آ جائے، بالغ ہو جائے،
اور تیرے والدین دونوں میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور کلاہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تو نے ان کے سامنے ہوں بھی نہیں کرنا. ان کا معنی کیا ہے؟ اف کا معنی چھڑکنا بھی نہیں ہے. واغفر لہما جزل من رحمتی، ان کے لیے رحمت کا بازو بچا، اور نرمی کے ساتھ وقل لہما قولا کریما، ان سے عرض کر. اور پھر کیا کہا؟ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر مہربانی کی، تو اب ان پر کیا کر، مہربانی کر. توجہ ہے بات. اور ایک مقام پر نہیں، کئی مقام پر والدین کی شان کو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، بھلائی کو اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. دنیا میں جو مین رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے، دیگر ہستیوں سے ہٹ کر جو ہمارا رشتہ ادھر ہے، سب سے مضبوط ترین اور سب سے زیادہ سلوک کا سزاوار جو ہے وہ والدین کا رشتہ ہے، ماں اور باپ کا رشتہ ہے. کہیں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، یہ 21واں پارہ ہے، شکر ادا کرو. شکر یہ نہیں کہ شکر اللہ کا ادا نہیں کرنا، اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، لیکن یہ حکم دیا کہ والدین کا بھی شکر ادا کرنا. دیکھ لیجیے، اب شرک نہیں ہوگا، دھیان کرنا. والدین کا شکر کیا ہے؟ مجازی طور پہ ادا کرنا ہے، اور رب کا شکر بھی حقیقی طور پہ ادا کیا جائے. کہ کیا ہے؟ حقیقی پالنے والا رب ہے اور مجازی پالنے والے والدین ہیں. یہ قرآن بتائے گا رب ارحمہما، رب کا معنی پالنے والا. الحمدللہ رب العالمین، یہ تعریف کس کی ہے؟ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. توجہ ہے نا بات پر. اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پیچھے رب ہے، یہاں ربیانی صغیرا. والدین کو بھی مجاز میں قرآن نے رب کہا ہے، ربیانی صغیرا، کہ وہ بھی پالتے رہے ہیں نا. توجہ ہے. نہیں فرمایا وَبَصِّرِ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں. یہ بھی والدین کے بارے وصیت کی ہم نے انسان کو کہ کیا ہے؟ اچھا سلوک کرے، اور پورا ماں کا ذکر ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ٹھیک ہے جی، تجھے اس نے 9 مہینے اندر رکھا اپنے پیٹ کے اندر، تو یہ ساری باتیں قرآن کر رہا ہے نا. تو کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے والدین کا اطاعت مند رہا اللہ کے معاملے. من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، وہ اطاعت مند رہا والدین کا صبح اس حال میں کی. فرمایا بابانے مفتوحانے من الجنہ، اللہ صبح ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا. آخرت کا معاملہ، وہ جو جنت ملے گی حیات کے اندر، زندگی موجود ہے. والدین کیا ہے؟ جنت کے دروازے، ماں کے نیچے پاؤں کے جنت، وہ دونوں موجود ہیں. فرمایا اگر ان کا اطاعت مند رہا اللہ کے معاملے میں، تو فرمایا اللہ صبح ہی جنت کے دروازے کھول دیتا. ایک رخ. دوسرا کیا ہے؟ اصبح بابانی عاصیاً فی والدیہ، اور وہ والدین کا گنہگار ٹھہرا اللہ کے معاملے میں، جو اس نے حکم صادر فرمایا ہے. بابانی مفتوحان من النار، اللہ تعالیٰ صبح ہی اس پر کیا ہے؟ دوزخ کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ ذرا غور کریں، انک الکبر احدہما، ذرا ہم آیت پڑھی ہے، کیا ہے؟ بڑھاپے میں پہنچ جائیں. جو بندہ یہ سوچے کہ میرے اوپر بوجھ ہے، معذرت کے ساتھ، بیوی کی وجہ سے ہو، کسی اور وجہ سے ہو، یا ترجیح بیوی کو دی جائے، ماں پر، باپ پر، کسی اور وجہ سے، تو سمجھ لیجئے سرکار دو عالم کا فرمان کدھر جا رہا ہے. اور جو اطاعت کر رہا ہے، بیوی کا معاملہ تیرے ساتھ بیوی کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا قرآن حدیث نے کہ بیوی کے حقوق کو غصب کر لیا جائے، نہیں.
بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے، ماں باپ کا حق ماں باپ کو دیا جائے۔ پھر کہیں فرمایا ہما جنت کا ونار کا، وہ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں۔ جناب عالی یہ بڑا واضح فرمان ہے ان فرامین کے اندر سرکار کے۔ اللہ تعالیٰ کی بظاہر بندگی کو دخل نہیں ہے، نماز اور روزے حج زکات کو دخل نہیں ہے، مطلقاً حقوق العباد کی رب نے بات فرمائی ہے۔ تو کیا مانا ہوگا؟ فرمایا ان کی بڑھاپے میں جوانی میں جب بھی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ تو جنت میں داخل فرمائے۔